نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين ثم آمين۔ اب یہاں سے آگے ڈسکشن جنگ احد پر سٹارٹ ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی کچھ غلطیاں بھی کریکٹ کی گئی ہیں اور کچھ بہت اہم سبق ہیں جنگ احد میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا اور اس میں ان ایکسپیکٹڈلی مسلمان جیت گئے تھے، حالانکہ there were 1000 disbelievers and that golden beautiful celebrated number 313, that was the number of Muslims, so they were like 3 times more in quantity, but Allah subhanahu wa ta'ala helped them because they were so sincere and so focused and they were so much obedient to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's commands. Jang Uhud, the battle of Uhud was a mixed bag. اس میں شروع میں مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں، لیکن پھر ایک غلطی کی وجہ سے the win turns into a loss۔ بریف ہسٹری یہ ہے کہ بدر میں جو 70 people، 70 is interesting number، so 70 pagans جو مشرک تھے وہ بھی 70 تھے جو بدر میں مارے گئے، اور 70 تھے مومنین جو کہ احد میں شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اٹس لٹرلی لائک ایک دفعہ مسلمان جیتے ہیں اور ایک دفعہ مسلمان جو ہیں انہیں آخر میں آ کر شکست ہو جاتی ہے۔ شوال 3 ہجری میں بدلہ لینے کے لیے بدر کا 3000 لوگوں کا لشکر، so there are 3000 an army of 3000 people disbelievers, they left to attack Muslims. They were very charged emotionally. They wanted to avenge the death of those 70 people who were killed in the battle of Badr. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ کئی صحابہ تھے، ان کا خیال تھا کہ مدینہ ہی میں جنگ لڑی جائے، بٹ the youth wanted to show courage, so they left for the mountain of Uhud۔ آپ جب بھی عمرے کے لیے جائیں ضرور جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور بڑی محبت کا اظہار کیا ہے اس پہاڑ کے لیے۔ سب کو اسائن کی تھی پوسٹ، جیسے آج کے زمانے میں وار ٹیکٹکس ہوتی ہیں، وار سائنسز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ تھا وہاں سے کہا تھا کہ کوئی انٹر نہ ہو، اور حضرت عبداللہ بن جبیر کے انڈر وہاں پہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا تھا، and that became the weak point۔ 12th of شوال کا دن تھا جی، اور فجر اور سن رائز کے بیچ کا ٹائم تھا جب یہ لوگ نکلے ہیں۔ سورت آل عمران، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, remember that morning when you left your household at an early hour, assign the believers to their battle posts in the battle of Uhud. Wallahu Sami'un Alim, Allah hears and knows everything۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب نکلے تھے تم صبح کو اپنے گھر سے ایمان والوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے معمور کرنے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، remember when 2 of your companies became faint hearted، واللہ ولیہما، and Allah protected them through strengthening their hearts۔ اب یہ کیا تھی؟ on account of being human، انسان سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے چاہے جتنا بھی ایمان پختہ ہو، مگر یہاں ہمت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ کمزوری جانتے تھے، اس لیے چوائس دی تھی کہ مدینہ میں رہو یا باہر نکلو۔ کچھ کی کمزوری باہر نکل آئی۔ ان تفشلا کمزوری ہے، یعنی انسان فیئر کوئی محسوس کر رہا ہو، اس کا علاج توکل ہے جو آیت کے لیٹر حصے میں آ رہا ہے، واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو علاج فشل کا کیا ہے؟ وکلا، توکل،
توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کرنا. In Allah should the believers put their trust. Allah protected them. Allah was their wali. So in Allah should the believers put their trust. اللہ پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو. اب ہمت کس طرح سے دلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو؟ پہلے جو تھا نا جو اچھا بائی دا وے 16 رمضان 2 ہجری میں بدر ہوا تھا. اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا، اور یہ 2 ہجری میں ہوا، اور 1 سال بعد ہی وہ لوگ بدلہ لینے آ گئے شوال میں احد کے مقام پر. اللہ تعالیٰ پھر وہ یاد دلا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی ہمت بڑھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. Allah helped you, and indeed Allah helped you at the battle of Badr. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, while you were weaker, humbler, helpless. عدلہ ذال لام لام سے ہے جب کوئی چیز جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو پوزیشن اسٹرانگ اس وقت اپرنٹلی مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن فتح اللہ نے مسلمانوں کی دی، اور بے شک فتح دے چکا ہے تمہیں اللہ بدر میں جبکہ تم کمزور تھے. فاتقوا اللہ. ایسے موقع پہ جب انسان کو ڈر ہو اس وقت تقوی کا کہا جا رہا ہے. That means whenever we are in a trying position in our lives, فاتقوا اللہ. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. That is telling us that taqwa leads to an attitude of gratitude. So fear Allah so that you may become grateful. یہاں یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہو نا زندگی میں، تو کوئی ایسا ٹائم یاد کریں جب آپ ڈیفیکلٹ سچویشن میں تھے اور اللہ نے مدد کی، اور اس سے انسان کو ہمت آ جاتی ہے. تو ٹوٹل ریلائنس اور اللہ کی وجہ سے بدر جیت گئے تھے، جس نے it changed the course of history. This was the first war. It was called the Yawm al-Furqan. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Remember when you said to the believers, is it not enough that Allah should send down 3,000 angels to help you? کہ بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جب باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فرشتے آئے تھے اور انہوں نے انسانی فارم میں یا جس طریقے سے بھی جنگ میں باقاعدہ فرشتوں نے بھی حصہ لیا اور مسلمانوں کی مدد کی. جب کہا تم نے مومنوں سے کہ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے کہ مدد کرے تمہارا رب 3,000 فرشتوں کو نازل کر کے. When you said to the believers, is it not sufficient for you that your Lord should support you with 3,000 of angels that have been sent down? 3,000 کا نام یہاں پر کیوں خاص لیا گیا؟ کیونکہ اب جو احد کی فائٹ ہو رہی تھی نا جی، اس میں 3,000 نمبر تھا ڈس بلیورز کا. بدر میں تو 1,000 کفار کا لشکر تھا اور یہاں پر 3,000 کا تھا. بلا ان تصبروا وتتقوا، بار بار دیکھ رہے ہیں دو چیزیں آ رہی ہیں. بلا ان تصبروا وتتقوا، of course, definitely, if you remain patient and on your guard. دونوں کوالٹیز پھر بتائی گئی ہیں. آج مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہی اسی لیے ہے کہ فیئر آف اللہ نہیں رہا اور صبر نہیں رہا. اللہ تعالیٰ یہاں پر انکریج کر رہے ہیں کہ اگر تم صبر سے کام لو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. Allah will send to your aid 5,000 specially marked angels in case of a sudden attack from the enemy. 3,000 بھیجے تھے، اب تو اللہ تعالیٰ 5,000 بھیجے گا. مصومہ سورت الانفال میں بھی آتا ہے، 1,000 کا ذکر آتا ہے وہاں پر. ڈسپیرٹی نمبر کیوں ہے قرآن میں نظر آتی؟ سچویشن کے حساب سے انکریج کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انکریج کیا کہ تم جمے رہو اور تقوی اختیار کرو. اس سے کلیئر ہمیں پتہ چل رہا ہے نا آیات سے کہ اللہ کی مدد آتی ہے اگر انسان جمع رہے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ. Allah has told this to you as good news. اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر تمہارے لیے خوشخبری.
خوشخبری کیوں دی جاتی ہے؟ انکریجمنٹ کے لیے، اور انکریج کر رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ ظاہر ہے خوف تھا، ڈر تھا، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمت دلانے کے لیے بتایا کہ اللہ تو تمہاری مدد کے لیے ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہے نصرت مگر اللہ ہی کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ ہمیں زندگی میں بات سمجھ لینی چاہیے، ہماری جتنی بھی کسی چیز کے لیے اسٹریٹجی ہو، ہماری جتنی بھی کسی چیز کے لیے پلاننگ ہو، مگر نصرت یا مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت بھی ہے، وہ العزیز ہے، وہ غالب ہے، He is the Almighty, and Allah also has the wisdom. He is the all wise to know how to help whom when. تو مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ کاٹ ڈالے وہ ایک حصے کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یا ذلیل کر دے انہیں بس لوٹ جائیں وہ نامراد۔ That he might cut off a section of those who disbelieved or disgraced them so that they turn back frustrated۔ یعنی ان میں سے ایک گروپ کو، اور آپ اگر دشمن کو امیجن کریں کہ ایک حصہ جسم کا کاٹ دیا جائے یا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان کے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی مؤمنین کی۔ Allah sent the aid of angels for the believers to offset the aid of shaitan to the disbelievers, so that he might cut off a flank of the disbelievers or put them to flight, making them withdraw with utter disappointment۔ ان کے بدر میں کیا ہوا تھا؟ 70 میجر لوگ مارے گئے تھے اور باقی لوگ بھاگ گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمت دلا رہے ہیں، مگر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور مومنین کو بتایا جا رہا ہے صبر، یعنی صبر کے دو معنی بائی دا وے بتائے گئے تھے، ایک ہے ریسٹرینٹ اور دوسرا ہے کنسسٹنسی۔ صبر میں یہ ہے کہ آپ برداشت کریں، اگر حالات مرضی کے مطابق نہ ہوں تو بندہ برداشت کرتا ہے، اور صبر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ نیکی پر استقامت رکھنا اور جمے رہنا۔ تو خاص طور پہ ایسے مواقع پہ جمے رہنا اور برداشت دونوں ہی چیزیں۔ یہ جو النصر مدد آئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کفار کی طرف ہوا چلی، بارش اس طرح سے ہوئی کہ کفار کے قریب پورا کیچڑ ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت مدد فرمائی۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اختیار تمہیں اس معاملے میں کچھ بھی، یا وہ توبہ قبول کر لیں ان کی یا عذاب دے انہیں، بس بلا شبہ وہ ظالم ہے۔ So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم being told over here, and this is very interesting. O Prophet, you have no authority to decide the affair. It is up to Allah whether He pardons or punishes them since they are wrongdoers۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مواقع پہ کوئی ایسی بات بولی ہے، لیکن اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے ساتھ یہ کرتی ہے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف which he called the day of Taif the toughest day of his life، اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ is telling رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم that it is not your decision whether Allah forgives them or not۔ اور اس سے ہمیں بڑی ایک اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ اکبر، ہمارے لیے سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، ان کا اتباع کرنا دین کا حصہ ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اپنے نبی کو کریکشن کر سکتے ہیں یا انہیں بتا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں اسی سے یہ دلیل پتہ چلتی ہے. دس از اے پروف دیٹ دا قرآن از دا ورڈ آف اللہ بیکاز اوور ہیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از بینگ ٹولڈ that there is no authority for you in the matter at all whether Allah should forgive them or punish them. Then indeed they are wrongdoers. یعنی this is up to Allah. اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے, آپ نہ کہیے. تو سبحان اللہ, ہمیں یہاں پر کلیئرٹی پتہ چل رہی ہے اس معاملے کی بھی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, معاف کر دے جسے وہ چاہے اور عذاب دے جسے وہ چاہے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالی معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. غفور مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم جو ہے وہ صفت ہے, یعنی بار بار رحم فرمانے والا, معاف فرمانے والا. انسیڈنٹلی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ ڈرا دینے والی آیت میں ہے, کیونکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں, ہمارے اعمال ہمیں نہیں بچا سکتے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. یہاں پر ایک دو چیزیں غزوہ احد کے حوالے سے ہم سمجھ لیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایونچولی کیا ہوا تھا؟ جس جگہ پر درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا کچھ صحابہ کو, کہ ایون اور اتنی سخت ہدایات دی تھی کہ اگر تم دیکھو کہ ہم سب کو مار بھی دیا گیا ہے اور پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ رہے ہیں, تم لوگ تب بھی اپنی وہ جگہ چھوڑ کر وہاں سے ہٹو گے نہیں. اب ہوا یہ تھا کہ initially the Muslims won the battle, and when the Sahaba who were appointed at that particular hill saw that, they thought now the battle has been won, so they came down. And when they came down from that side, Hazrat Khalid bin Walid radiallahu anhu, the greatest army general, warrior amongst the Sahaba جنہوں نے بہت جنگیں لڑی, وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے, ان کی اسٹریٹجی بڑی مشہور تھی, انہوں نے وہ اپرچونٹی سیز کی اور وہ وہاں سے داخل ہوئے. اینڈ دے ری اٹیک, دے مسٹرڈ اپ their remaining strength, and that group re-attacked the Muslims, and that is when 70 مؤمنین صحابہ were martyred. یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ اس وقت ہوئی ہیں. اسی لیے صبر اور تقوی کا بار بار کہا گیا, اور آگے بھی ذکر آئے گا احد کا. دیکھیے یوم الفرقان جسے کہا گیا وہ غزوہ بدر ہے, اور غزوہ بدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد once they migrate, they are taken by, they are actually thrown into a different kind of a situation altogether. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کا جو دور ہے نبوت کے بعد وہ 13 سال ہے. مدینہ کا جو دور ہے وہ لیس ہے, that is 10 years duration. پھر غزوہ بدر پہلا تھا جو کہ ان ایکسپیکٹڈلی مسلمان جیت گئے تھے, یعنی 313 مسلمان تھے, 1000 کفار تھے, پھر بھی مسلمان سبحان اللہ جیت گئے. اور یہ پہلی دفعہ تھا جو 13 سال اپریشن اور مظالم مکہ میں برداشت کرتے رہے. غزوہ بدر میں اس کا ایک طرح سے پہلی دفعہ مسلمانوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا, اور اسی لیے اسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے. 70 لوگ مارے گئے کفار کے غزوہ بدر میں. 1 سال بعد یہ لوگ بنیادی طور پہ بدلہ لینے کے لیے مدینہ آتے ہیں. مدینہ آتے ہیں, کتنے ہیں کفار کی اب تعداد, اب انہوں نے اپنا یہ سمجھ گئے کہ ہمارا دشمن یعنی مسلمان اتنے کمزور نہیں ہے. سو دے برنگ وتھ them 3000, 3000 کا لشکر ہے. مسلمانوں کی ابھی سچویشن سٹرونگ ہو رہی ہے, لیکن اتنی سٹرونگ سچویشن ابھی بھی نہیں ہے. شوال کی 3 تاریخ 3 ہجری کو بدر کے 1 سال بعد ہی غزوہ احد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ بھرے ہوئے اس جذبے سے کہ بدلہ لیں گے. مسلمانوں کی تعداد ان کے 3000 کے مقابلے میں 1000 ہے. اور پھر ایٹ دا لاسٹ منٹ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا, he was the head of the hypocrites in Medina,
وہ اور اس کے 300 ساتھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دے کائنڈ آف میک این ایشو آؤٹ آف نتھنگ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ فلاں جگہ پر لڑائی لڑی جائے اور آپ لوگ فلاں جگہ پہ لڑ رہے ہیں, اور جب ہماری کوئی بات مانی ہی نہیں جا رہی تو ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں. ایک ایگو ایشو بنا کے, کیونکہ ان کا نیت ہی نہیں تھی لڑنے کی, وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب رہ گئے 700 مسلمان ایز اگینسٹ 3000. سبحان اللہ, مسلمان ہمارے صحابہ پھر بھی ڈرے نہیں ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں انڈر ہز لیڈرشپ دے آر ریڈی ٹو فائٹ دس ویری امپورٹنٹ بیٹل. ناؤ آؤٹ آف دیز 700, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر 50 تیر انداز, 50 آرچرز, انہیں اسٹیشن کیا, انہیں وہاں اپوائنٹ کیا. اور احادیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم مار دیے گئے ہیں اور چیل کوے ہماری بوٹیاں بھی نوچ رہے ہیں, تمہیں یو شوڈ ناٹ موو فرام دیر. They were stationed over there under Hazrat Abdullah ibn Jubair, who was radiallahu anhu, who was known to be very, very obedient to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seemingly victory آ جاتی ہے, مسلمان لگتا ہے جیت رہے ہیں, اور یہ دیکھ کے کہ مسلمان جیت رہے ہیں, جو آرچرز اپوائنٹ کیے گئے تھے, تیر انداز جنہیں وہاں پر اسٹیشن کیا گیا تھا, ان 50 میں سے 40 نیچے اتر آتے ہیں, اور اس کا ذکر بھی قرآن میں آئے گا. اور عبداللہ ابن جبیر انہیں آواز دے رہے ہیں کہ مت جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا. مگر اس وقت ایک ایکسائٹمنٹ ہے, لگ رہا ہے کہ وکٹری ہے. آپ کو ذہن میں یہ بھی رکھنا ہوگا کہ کتنے مظالم مکی دور میں سہے ہیں, پھر مدنی دور میں کتنا اپوزیشن ہے. تو یہ لوگ نیچے اتر آتے ہیں, اور اس وقت حضرت خالد ابن ولید, ون آف دا گریٹسٹ آرمی جنرلز آف اسلام, وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. وہ اس درے سے from that side of the mountain he attacks, and he comes back and he attacks, and so a winning battle is kind of lost. علماء کہتے ہیں کہ بدر میں مسلمانوں نے سیکھا لا الہ الا اللہ, اور احد میں سیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احد میں نہ صرف یہ کہ literally the numbers are the same, تو بدر میں ان کے 70 لوگ مارے گئے, اور احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے, جن میں سے میجورٹی انصاری صحابہ تھے جو مدینہ کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے, ہر اینگل سے اٹیک کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں, he is hurt on his face, his helmet. اتنی تکلیف ہوتی ہے, آپ سوچیں, سوچ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں آپ کا جو ہیلمٹ تھا وہ اندر کھپ جاتا ہے. ایسے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ, یہ وہ صحابی ہیں جنہیں لیونگ مارٹر یا زندہ شہید کا نام دیا گیا, طلحہ الخیر کا نام بھی دیا گیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ پروٹیکٹ کیا کہ یہ بہت زیادہ زخمی ہوئے, ان کے جسم پہ ہر جگہ زخم تھے, and it was like he is just protecting رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مصعب بن عمیر کا کردار بہت اہم ہے یہاں پر. مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جن کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. جب مصعب نے دیکھا, انسیڈنٹلی مصعب وہی ہیں جو مکہ کے سب سے ایلیجیبل بیچلر تھے, بہت رچ فیملی کے تھے. مصعب وہ دائی بھی ہیں جنہیں مدینہ خود جانے سے پہلے, ہجرت کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ وہاں جا کے دعویٰ کا کام شروع کرو and prepare the ground for my coming. مصعب is a very very important figure in Islam. اور اس موقع پہ مصعب نے, ہی واز دا اسٹینڈرڈ بیرر, دا فلیگ بیرر, ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا تھا. وہ اپنی طرف توجہ کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک اس طرح سے ہو رہا ہے. جو دشمن تھے ان میں سے کئی, ان کا مقصد تھا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینا. وہ مصعب کی طرف چلے جاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغالطے میں they get confused and مصعب is martyred. اور ایک طرح سے مصعب بن عمیر نے اپنے اوپر وہ موت لی, شہادت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے. بہت امپورٹنٹ پرسن ایک اور جو شہید ہیں, سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی, اور ان کی شہادت پہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی. فیمس واقعہ ہے
کہ ہند جو کہ بعد میں مسلمان ہو جاتی ہیں، حضرت ابو سفیان کی رضی اللہ عنہ، یہ لوگ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں فتح مکہ کے وقت، انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اپنے والد اور بھائی کا، حضرت حمزہ کی باڈی کو میوٹیلیٹ کیا، ان کا لیور چبانے کی کوشش کی. سو آل آف دس از دیر. حضرت عبداللہ ابن جہش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، ویری امپورٹنٹ صحابی، یہ بھی مارٹر ہوتے ہیں. تو جب آپ کبھی احد جائیں، عمرے کے لیے جائیں، تو 3 یہ صحابہ ہیں جو ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے ہیں. اس کے بعد 2 کر کے مزید جو شہداء ہیں احد کے، انہیں دفن کیا گیا ہے. کس آرڈر میں شہداء کو ساتھ ساتھ رکھا گیا تھا، یعنی کیا دیکھا گیا تھا، کرائٹیریا کیا تھا؟ وہاں پر بھی ساتھی کون تھے؟ حفظ کا لیول دیکھا گیا، قرآن کے علم کا لیول دیکھا گیا کہ اس کے حساب سے ان کی تدفین بھی ساتھ ساتھ ہو. سنت ہے احد کے پہاڑ کو وزٹ کرنا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ہیلمٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نکالا اپنے دانتوں سے کھینچ کے، یعنی اتنا ڈیپلی وہ جا چکا تھا. آپ سوچیں زخم کتنے ہوں گے. اور ساری زندگی ان کی زبان میں اس وجہ سے لکنت رہی. He had a lisp because of pulling out that helmet at that time. When the Muslims eventually, when they were losing the battle, they were retreating. تو ابو سفیان نے اس وقت کہا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ چیف تھے کفار کے. He said a day for a day. بدر کا بدلہ احد، ایک دن کے مقابلے میں ایک دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے شہید جنت میں ہیں اور تمہارے مردے جہنم میں. بہت ساری قرآن کی آیات خاص طور پہ سورۃ آل عمران میں اس کے بارے میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور پڑ گئے اور یہ مدینہ پر اٹیک نہ کریں، تو اسے غزوہ حمرۃ الاسد کہا جاتا ہے. ٹل دا پوائنٹ آف دا پلیس کال حمرۃ الاسد، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دیز انجرڈ، فزیکلی بروکن، ہرٹ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر یہ پھر تیار ہو گئے اور زخموں سے چور دوبارہ نکلے ٹو اسکیئر آف دی انیمی ان کیس دے ٹرائی ٹو اٹیک اگین. لیکن وہ لوگ اس وقت تک پھر جا چکے تھے، انہوں نے مقابلہ نہیں کیا. تو احد ایک بہت بڑا لرننگ ایکسپیرئنس تھا. مشکلیں جو ہوتی ہیں اور آزمائشیں جو ہوتی ہیں، ان سے آپ دیکھیں گے ہر آیت ایک واقعے کا ذکر کر رہی ہوگی یا اس پوری سٹوری کے ایک پورشن کا ذکر کر رہی ہوگی، اور پھر اس میں سے مستقل ہمیں لیسنز مل رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل تقوی میں سے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. یا رب العزت، قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائیے گا، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے گا. یا رب العزت، ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ذریت کو متقین کا امام بنائیے گا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے گا. ہمارے والدین پر رحم فرمائیے گا، جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا جب ہم چھوٹے تھے. اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے گا، اگر وہ جا چکے ہیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا. یا رب العزت، ہمارے رشتوں کو جوڑ دے. یا رب العزت، ہمیں حبل اللہ یعنی قرآن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر اور تقوی عطا فرما، ہمیں ساری کوالٹیز دے دے جو تو نے پسند فرمائی ہے اپنے نیک لوگوں کے لیے. صرف معاف کرنے والی تیری ذات ہے. یہ رمضان اس حال میں نہ گزرے کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا ہو. یا رب العزت، بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، اور جن لوگ جو بھی مشکلات میں ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، دنیا اور آخرت میں ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. یا رب العزت، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہم پر رحم فرما دے، ہمیں رزق حلال پہ قانع کر دے اور ہم پہ رحم کا معاملہ فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.